رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول صدق اللہ و مولانا العظیم پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26۔ آج کا درس قائد میں ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے علم غیب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا؟ جواب یہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب اس پر قرآن کی آیات احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں، اور اس سے پہلے مفتی صاحب نے کتابوں کچھ نام دیے ہیں کہ جو بندہ اپنے طور پہ پڑھنا چاہے اس ٹاپک پہ تو بڑے پیارے رسالے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتابوں کے نام لیے ہیں، جس میں خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ، انباء کہتے ہیں خبروں کو، سرکار علیہ السلام کی خبریں دینا۔ اسی طرح الدولۃ المکیہ علی مادۃ الغیبیہ، یہ وہ کتاب ہے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں کافی لوگوں نے جو علم غیب کے منکر تھے، اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن علم غیب کے منکر تھے، آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ علم غیب کے قائل ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری تو انڈیا میں ہے، بریلی شریف میں ہے، یہاں تو کتابیں ساتھ نہیں ہیں، اب کیا جواب دیں گے؟ کافی تعداد میں لوگوں نے گھیر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت کو بہت سخت بخار تھا، تو آپ نے فرمایا آپ بتائیں مجھے کاغذ اور قلم دے دیں تو میں آپ کو حضور کے علم غیب پر کتاب لکھ کے دیتا ہوں۔ تو پھر پوچھا اعلیٰ حضرت نے کہ آپ عربی لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، میں عربی میں لکھ کے دوں یا اردو میں لکھ کے دوں؟ انہوں نے کہا حضور اردو میں لکھ کے دیں گے تو میں تو مشکل ہو جائے گا، عربی میں آپ لکھ کے دیں تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے سخت بخار کی حالت میں 8 گھنٹے کے اندر ایک کتاب لکھی، اتنی موٹی کتاب جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ علی مادۃ الغیبیہ، مکہ المکرمہ کی دولت جو علم غیب مصطفیٰ پر ہے۔ پھر آپ نے جب لکھی تو جتنے علماء وہاں موجود تھے جس اس عقیدے کے منکر تھے، جب انہوں نے جا کے لائبریریوں میں سرچ کیا، ایک قرآن کی آیت کا فرق نہیں آ رہا، 1400 سال کی تفسیروں کا لفظ نے حوالے دینے شروع کیے، صفحہ نمبر، پیج نمبر، عبارت، فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے آپ نے، اور ایک ایک لفظ وہ پڑھتے رہے اور روتے رہے، اعلیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر کے اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ ہم نے سمجھا کہ آپ کا علم جو ہے لائبریری تک ہے، نہیں، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کم لوگوں کو ملتا ہے، علم لدنی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر آپ نے جو حوالے دیے اس کتاب کو پڑھنے کے لائق، اب اس کا ترجمہ ملتا ہے الدولۃ المکیہ علی مادۃ الغیبیہ، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے گھر میں، تو مجھے سعادت توحید میں انشاءاللہ گھر جا کے لے کے آؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا، اس کی زیارت کرواؤں گا کہ سخت بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں وہ عربی بھی کتاب لکھی، اور جس کو دیکھ کر اکثر لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا تھا۔ آئیے کچھ قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ بالکل آیات پھر آخر تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26، جیسے میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ پہلی جگہ بھی یہ فرمایا جسے اپنے رسولوں میں چن لیتا ہے، دوسری جگہ فرمایا جسے پسند فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیبوں پر مطلع فرماتا ہے، اور کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے پیارے رسول اور حبیب ہیں۔ تو کوئی بندہ اس پہ شک نہیں کر سکتا، جب پیارے رسولوں کو اللہ یہ عطا کرتا ہے تو سب سے زیادہ پیارے رسول اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھایا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب کیا نہیں جانتے تھے حضور کو اللہ نے عطا کر دیا۔ اس کے تحت تفسیر کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر جو تقریباً مکاتیب فکر کے اندر یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 15 پارے تفسیر کے یہ ہیں، اور اس تفسیر کے تحت فرماتے ہیں ای من الاحکام والغیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور کیا چیزیں سکھا دی؟ فرمایا احکام الہی بھی سکھا دی اور غیب بھی سکھا دیا ہے۔ احکام الہی بھی سکھا دی اور غیب بھی سکھا دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر حسینی کے اندر ہے، فرمایا ما کان و ما یکون کا علم مراد ہے، اللہ نے جو کچھ شروع سے ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اللہ نے ساری غیب کی خبریں آپ کو سکھا دی ہیں۔ تفسیر حسینی کے اندر ہے حق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا، یعنی حدیث معراج میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، بس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ وہ پارہ نمبر 30 سورہ التکویر، سورۃ التکویر آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن، تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے اَنَّهُ يَأْتِي عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، بس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورہ رحمان آیت نمبر 3 اور 4 اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں خالق الانسان وعلمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انسانیت کی جان کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کو بیان انہیں سکھایا ہے۔ ما کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ گزر چکا، ما یکون کا مطلب جو کچھ قیامت تک ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت علامہ ابن جوزی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، جن کا متوفہ 597 سنی ہجری ہے، فرماتے ہیں انہ محمد خالق الانسان، انسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو کیا سکھایا؟ علمہ البیان، کیا سکھایا؟ فرمایا علمہ بیان کل شیء ما کان و ما یکون۔ قال ابن کیسان، ابن کیسان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ما کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا بیان سکھا دیا، اور یہ قول ابن کیسان ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کی تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت فرمایا، اور تفسیر معامل التنزیل کے اندر امام تفسیر بغوی کے اندر بھی تینوں تفسیروں کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، ایک ایک لفظ کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں فرمایا واللفظ للبغوی وقال ابن کیسان خلق الانسان، اللہ نے انسان کو سکھایا۔ انسان سے مراد کیا ہے؟ تینوں تفسیروں میں ہے انسان سے مراد یعنی محمدن، اللہ نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو سکھایا۔ اب کیا سکھایا؟ علمہ البیان، بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیان ما کانا و ما یکون، اللہ تبارک و تعالی نے ما کانا ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا وہ سکھا دیا۔ لِأَنَّهُ كَانَ يُبِينُ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَنْ يَوْمِ الدِّينِ، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اولین آخرین قیامت کے دن کی خبریں دیتے ہیں۔ جو کچھ اولین میں ہو چکا وہ بھی خبریں دے رہے ہیں، جو قیامت تک ہوگا اس کی خبریں بھی دے رہے ہیں، آخرین کی بعد میں کون کون آئے گا اس کی خبریں بھی دے رہے ہیں، قیامت تک جتنے فتنے پھیلیں گے اس کی خبریں دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک ایک کو حضور نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ قیامت کی ساری نشانیاں بیان کر دی۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ دجال آئے گا یا یوج مجوج کا ظہور ہوگا، ساری چیزیں غیب کی تھی، ابھی ہوئی نہیں، اللہ کے محبوب نے پہلے ہی عطا فرما دی ہے۔ قیامت تک کی ساری خبریں آپ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح منافقین نے، جیسے آج بھی منافقین اسی طرح ایک سوچ رکھنے والے منافقین ہیں، سرکار کے علم غیب پر اس وقت میں بھی حضور کے دور میں بھی اعتراض کرتے تھے۔
اب ذرا غور کرنا ہے، ایسی صحبت سے بچنا ہے کہ جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں تو حضور کے دور میں منافقین نے کیا تھا، ان کو قرآن نے کیا کہا وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی حضور میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ کس جگہ پر ہے، تو منافقین آپس میں ہنسنے لگے اور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ہمارے بارے میں تو معلوم ہے ان کو نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ان پر ایمان تو نہیں لاتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، فلاں جنگل میں فلاں درخت کے ساتھ اس کی مہار پھنس گئی ہے، وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے، جب اپنی اونٹنی لے لو۔ حضور تو ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہیں، لیکن حضور کو تو پتہ ہی نہیں، ہم ان پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ منافقین نے اعتراض کیا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کا یہ دل میں باتیں جو سوچی آپس میں ایسے، تو قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا، اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے، کیا پوچھو گے؟ تم یہی پوچھو گے کہ تم اس طرح کی باتیں بناتے ہو کہ اللہ نے مجھے غیب عطا نہیں کیا۔ تو جب ان سے تم پوچھو گے تو قرآن کہتا ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ تمہیں مذاق کرنے کے اللہ کے رسول ہی ملے ہیں، تمہیں مذاق کرنے کی قرآن کی آیات ہی ملی ہیں، مذاق کرنے کی اللہ ہی ملا ہے، تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ حضور کے علم غیب پر اعتراض کیا تھا۔ کس پر اعتراض کیا تھا؟ علم غیب پر اعتراض کیا، تو قرآن نے جواب دے دیا، رب نے جواب دیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، اور تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور ابی شیخ نے حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے شان نزول میں روایت کیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کسی کا ناکہ گم ہو گیا تھا، ناکہ کہتے ہیں اونٹنی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جنگل میں ہے۔ ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کرتے ہیں فلاں کا ناکہ فلاں دن فلاں وادی میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، ان سے فرما دیجئے اللہ اس کے رسول اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، بانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔ تو غیب پر اعتراض کرنا جو صریح نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب عطا کیا، تب اس پر اعتراض کرنا یا دل میں خیالات لانا، تو بندہ اپنے آپ کو نمازی کہتا رہے، حاجی کہتا رہے اور حضور کے علم غیب پر اعتراض بھی کرتا رہے، تو وہ حاجی بھلے کہتا رہے، پھر حاجی کہتا رہے گا، پھر وہ باقی اس کے پاس پلے کچھ نہیں ہوگا۔ جو حضور پر تہمت لگائے یا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو نہ حج کام آنے ہیں، نہ عبادتیں کام آنے ہیں، نہ نیکیاں کام آنی ہیں، یہ ساری چیزیں قبولی حضور کے صدقے ہونی ہیں۔ ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ادب نہیں ہے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، ادب ہے تو اللہ سب کچھ قبول کرے گا، اور دل میں ادب نہیں ہے تو اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ آخری ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، وہ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، جو ہر چیز کا کیا ہے؟ روشن بیان۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن عطا کیا، اس میں ہر چیز کا کیا ہے؟ روشن بیان ہے۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت تفسیر کے حوالے سے سنتے ہیں۔ جب قرآن مجید ہر شاہ کا بیان ہے، بیان بھی کیسا کہ روشن بیان، اہل سنت کے مذہب میں شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں، ہر شے کا روشن بیان ہے۔ شے کہتے کسے ہیں؟ ہر موجود چیز کو۔ اور ہمارے فرماتے ہیں عرش تا فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہیں، عرش سے لے کر فرش تک جتنی موجودات چیزیں ہیں ساری کی ساری شے بیان کے اندر کیا ہے؟ داخل ہیں۔ اس موجودات میں کتاب لوح محفوظ بھی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے،
کتاب محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔ جب دانہ ڈالتے ہیں زمین میں تو اندھیریوں میں ہوتا ہے نا، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ کائنات کی ہر خشک و تر چیز کا علم کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے۔ جب قرآن مجید میں ہر چیز حتیٰ کہ لوح محفوظ کے مکتوب کا علم بھی روشن بیان موجود ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اتارا تو پتہ چلا آپ کو تمام موجودات لوح محفوظ کے مدرجات کا علم، یعنی جو چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یہ دلیل دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بحمدی تعالیٰ کیسی صحیح نص قطعی ہے، روشن ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم صاحب قرآن کو اللہ نے تمام موجودات ما کانا و ما یکون الی یوم القیامہ جمیع درج چیزیں لوح محفوظ کا علم دیا، شرق و غرب، سماء و ارض، عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ اللہ نے ہر شے کا علم عطا کر دی، مشرق سے لے کر مغرب تک، آسمانوں سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر فرش تک، جو چیزیں کائنات کے اندر ایک ایک ذرہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کے علم میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کا محبوب ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ غیب کی ذات رب کی ذات ہے۔ جب آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیا ہے تو کائنات میں کون سی چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، نیا کہتے پوشیدہ، تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک ہماری اولادوں کو اللہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔